آ رہے تھے محترم جناب مولانا محمد شریف ساروی صاحب طلباء رزلٹ کے حوالے سے انتظار کر رہے ہیں، تو رزلٹ حاضر خدمت ہے۔ الحمدللہ جامعۃ الاحسان الاسلامیہ میں ہر ماہ ایک جماعت کے محسن کی سیرت اور سوانح کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے۔ اس دفعہ لکھوی خاندان کی خدمات کے حوالے سے جو گفتگو آپ نے سنی، اس حوالے سے ماشاءاللہ 9 طلباء نے حصہ لیا ہے، اور اسی طرح فن قرات میں بھی 9 طلباء نے حصہ لیا ہے تقریباً، اور چھوٹی کلاس کے جو بچے تھے سیرت طیبہ طاہرہ مطہرہ کے حوالے سے گفتگو میں حصہ لیا ہے۔ فن قرات میں جن طلباء نے حصہ لیا ہے، میں گزارش کروں گا الشیخ مفتی محمد یوسف قصوری صاحب سے تشریف لائے اور انہیں انعام دے۔ تیسری پوزیشن حاصل کی ہے حافظ عزیز اللہ نے، دوسری پوزیشن حاصل کی ہے حافظ عمر رمضان نے، اور پہلی پوزیشن حاصل کی ہے حذیفہ رحمانی نے۔ وہ آئے اور شیخ صاحب سے اپنا لفافہ وصول کریں۔ عزیز اللہ، عمر رمضان اور حذیفہ رحمانی۔ ثالثہ ادنیٰ ثالثہ، اس میں تیسری پوزیشن حاصل کی ہے عثمان اقبال نے، دوسری پوزیشن حاصل کی ہے عامر رمضان نے، اور پہلی پوزیشن حاصل کی ہے محمد طارق نے۔ وہ آئے اور اپنا لفافہ شیخ صاحب سے وصول کریں۔ لکھوی خاندان کے حوالے سے جن طلباء نے گفتگو کی ہے، ان میں تیسری پوزیشن حاصل کی ہے اسد اللہ راؤ نے، دوسری پوزیشن حاصل کی ہے عبد الرحمن امین نے، اور پہلی پوزیشن حاصل کی ہے عمران فیض نے۔ میں شیخ محمد سے لکھوی صاحب سے گزارش کروں گا وہ تشریف لائے اور ان طلباء کو انعام دے۔ ایک کتاب لکھوی خاندان، یہ پہلا انعام 500 روپے کا ہے، اور ایک کتاب، بیٹا کتاب لے لو، یہ لکھوی خاندان پہ لکھی جانے والی کتاب محترم جناب مولانا اسحاق بھٹی صاحب کی، وہ بھی گفٹ میں دی جا رہی ہے کتاب کے ساتھ۔ جامعہ امام بخاری لاہور سے محترم جناب حافظ دلدار صاحب تشریف لائے ہیں۔ ہم ان کے بہت زیادہ مشکور ہیں کہ وہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ میں ان سے گزارش کروں گا وہ تشریف لائے اور ہمارے بچوں کو گفٹ دے۔ جتنے بچوں نے لکھوی خاندان کے حوالے سے تقریریں کی ہیں، جو انعام لے چکے ہیں وہ رہ جائے، باقی جو ہے انہیں اپنی اپنی کتاب کا ایک نسخہ لے جائے۔ جن بچوں نے لکھوی خاندان پہ گفتگو کی ہے، تو لکھوی خاندان کے متعلق لکھے جانے والی کتاب ان کے لیے گفٹ ہے۔ رہ تو نہیں گیا؟ محمد یوسف قصوری صاحب سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور ہمارے شیخ محترم شیخ خلیل الرحمن لکھوی صاحب کو یہ گفٹ پیش کریں۔ تشریف لیں شیخ محمد سے لکھوی صاحب کے لیے گفٹ۔ آجے شیخ، اب آئیے۔ شیخ محمد شریف صاحب کے لیے
موطا امام مالک جو ہمارے شیخ محمد رفیق اصری صاحب کی لکھی کتاب ہے، تشریح یہ بہترین کتاب ہے شیخ محمد شریف حصاری صاحب. وہ تو دونوں لکھوی خاندان کی اصل کی جو سے معلوم رکھ رہے ہیں. شیخ دلدار صاحب، شیخ تشریف لائیں. آگے بیٹھے. شیخ یوسف قصوری صاحب تشریف لائیں. شیخ صاحب تشریف لائیں، آپ بھی کتاب رکھ کے آ جائیں. شیخ قصوری صاحب، شیخ صاحب کو دینا. جتنے ساتھی ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں ان کے لیے بھی ایک کتاب کا گفٹ ہے گزارشوں کے لیے. تمام اساتذہ بھی تشریف لاتے جائیں، ساتھی آ جائیں. بے ترتیب سب ساتھی آ جائیں. جو ساتھی باہر سے آئے ہیں طلباء میں بیٹھے ہیں وہ بھی تشریف لے آئے. شیخ صاحب تشریف لے آئے آگے. شیخ صاحب کو بڑا دینا تھا. ہاں ماشاء اللہ. چلو بس پیچھے کچھ ساتھی بیٹھے ہیں وہ آگے تشریف لے آئیں. آ جائیں بھائی، آ جائیں. شیخیات میں آخر میں الشیخ ڈاکٹر محمد حسین لکھوی صاحب اور شیخ خلیل الرحمن لکھوی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا. اور میں گزارش کرتا ہوں الشیخ خلیل الرحمن لکھوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائے اور صدارتی کلمات بھی ارشاد فرمائیں اور دعا بھی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. لکھوی خاندان کے حوالے سے آپ حضرات مجھ سے پہلے مشائخ سے تفصیل کے ساتھ سن چکے ہیں. اپنے خاندان کے حوالے سے گفتگو کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. کہ میں یہ کہوں کہ ہمارے بابا نے یہ کیا تھا، دادا نے یہ کیا تھا، ہم یہ کر رہے ہیں، تو یہ ذرا میرے جیسے آدمی کے لیے انتہائی مشکل ہے. اللہ رب العزت ہمارے بزرگوں کے محنتوں کو، ان کے اخلاص کو قبول فرمائے، اللہ کے پاس جنت میں جا بسے. ہم ان جیسے تو نہیں ہیں لیکن ان میں سے ہیں. ہماری یہ دعا ہے، آپ بھی بھائی اس پر آمین کہیں کہ اللہ رب ہمیں بھی ان جیسا بنا دے. ان کی جو صدیوں کی خدمات ہیں دین کے حوالے سے، دعوت دین کے حوالے سے، توحید و سنت کے حوالے سے، ہمیں اس دعوت کو زندہ رکھنے کی توفیق بخشے. میں زیادہ تر قریب سے اپنے والد محترم مولانا حبیب الرحمن لکھوی رحمہ اللہ کو دیکھا ہے. انتہائی سادہ زندگی، انتہائی، اور فجر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز کے بعد تک پڑھاتے ہی رہتے تھے. اب ہمارے مدارس میں تو یہ پیریڈ کا سسٹم، یہ گھنٹوں کا سسٹم آ گیا. میں نے کبھی نہیں دیکھا. انتہائی بیچارے بیمار بھی تھے. 6 سال کی عمر تھی جب ان کو شدید ٹی بی کی بیماری لاحق ہوئی.
ہندوستان میں پڑھاتے رہے، جامعہ اب محمدیہ بنا اوکاڑا میں وہاں پڑھاتے رہے، اور پھر مدرسہ محمدیہ رنالہ میں 73 میں جا کر ان کی وفات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے، ہمیں ان کا صدقہ جاریہ بنائے۔ میں جب بھی ان کے پاس جاتا تھا تو پڑھاتے ہی دیکھا میں، اور اتنی سادہ زندگی تھی۔ صرف ایک مثال دیتا ہوں، طلباء کے ساتھ انہی جیسا بن کر، کھانا انہی جیسا، پینا انہی جیسا۔ مجھے ان کے ایک شاگرد نے بتایا کہ کچھ طلباء جو ذرا امیر گھرانے کے تھے تو گھروں سے گھی لے آتے تھے، دیسی گھی، تو دال ہی پکتی تھی۔ یہ اس دور کی بات ہے۔ میں نے باورچی سے پوچھا کہ آپ یہ ڈالڈا گھی کھانے میں کتنا استعمال کرتے ہیں؟ کہنے لگا 2 ٹائم کا آدھا پاؤ۔ ہمارے یہاں تو مدارس میں اسی وقت ہڑتال ہو جاتی ہے، کھانا اچھا نہ ہو کہ آج روٹی جلی ہے، آج کھانا ایسا ہے، آج باورچی کو نکالو۔ 2 ٹائم کا آدھا پاؤ گھی۔ میں جب مدینہ سے واپس آیا تو میں نے وہاں کے کچھ دوستوں کو جمع کیا۔ میں نے کہا کہ 1 ٹین میں دیا کروں گا ماہانہ، ہر بھائی 1 ٹین دے دے تو کچھ تو بہتر ہو جائے گی صورتحال۔ اتنی کوئی خال دال کا دانہ ہوتا تھا سالن میں۔ طلباء نے کہا کہ بابا جی آپ بھی گھی لیا کریں یہ، تو فرمانے لگے کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ یہ غریب طالب جنت میں پہلے چلے جائیں اور میں پیچھے کھڑا دیسی گھی کا حساب دیتا رہوں؟ تو یہ ان کی سوچ تھی، انتہائی قناعت کی زندگی۔ مجھے اپنے والد محترم کی تنخواہ یاد ہے 60 روپے، 60 روپے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں یہ کہوں کہ پدر من سلطان بود، اپنے خاندان کی تعریفیں کرو، ان کی خدمات بیان کرو۔ یہ ذرا مشکل کام تھا۔ یہ تو شفقت فرمائی سلفی صاحب نے کہ شاید محمد صاحب کی ڈیوٹی لگا دی۔ میں ان کا بھی احسان مند ہوں جو انہوں نے یہ پروگرام رکھا، انتہائی شکر گزار ہوں شیخ محترم کا، ان کی یہاں کی انتظامیہ کا، جامعہ احسان کا، اور سب سے دعا گو ہوں کہ ہمارے بزرگ اللہ کے پاس جو پہنچ چکے ان کی بخشش کے لیے، ان کی بلندی درجات کے لیے، ان کی نیکیوں کو قبول کرنے کے لیے اللہ سے آپ دعا کیا کرے، اور ہمارے لیے بھی توفیق کہ ہم اس مشن کو آگے چلا کے رکھیں۔ مجھ سے زیادہ میرا یہ ایک مشورہ ہے کہ آئندہ کبھی کسی خاندان کے حوالے سے کوئی پروگرام رکھیں تو اس خاندان میں سے کسی کی ذمہ داری نہ لگائیے، ذرا مشکل کام، اور کوئی جو اس خاندان کے حالات کو، احوال کو جانتا ہو، معلومات جمع کرے، وہ ذرا زیادہ شرح صدر سے بیان کر سکے گا، تو خود اپنی تعریف کرنا یہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ پاک ہم سب کا آنا قبول فرما دے، ہماری محنتیں قبول فرما دے۔ میں آخر میں پھر صفی صاحب کا شکر ادا کرتا ہوں، انہوں نے یہ اتنا علمی موضوع رکھا، اور یہ مسلسل جو سلسلہ یہ چلا رہے ہیں، جو اہل حدیث گھرانے ہیں، علمی خاندان ہے، غزوی خاندان ہے، صنائی خاندان ہے، روپڑی خاندان ہے، حصاروی خاندان ہے، تو تاکہ ہمارے آنے والی نسلوں کو ان کے بارے میں معلومات ملتی رہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ خطاب فرما رہے تھے، نصیحتی کلمات ارشاد فرما رہے تھے ہمارے مربی اور محسن الشیخ ڈاکٹر خلیل الرحمن لکھوی صاحب، اور انشاءاللہ ہم بھرپور کوشش کریں گے اپنے شیوخ کی ہدایات پر بھرپور عمل کریں۔ آخر میں ایک اعلان ہے کہ آنے والی دوسری جمعرات 21 دسمبر جمعرات کے دن صبح ایک بین المدارس تقریری مقابلہ رکھا گیا ہے، جس کا موضوع ہے
تحریک ختم نبوت میں علماء اہل حدیث کی خدمات تمام مدارس سے ہم گزارش کر چکے ہیں کہ اپنے طلباء کے نام لکھوائیں، اور یہ مقابلہ 21 دسمبر بروز جمعرات صبح 8 بجے شروع ہو جائے گا۔ اور میں اپنے تمام مشائخ سے گزارش کروں گا کہ اس تقریری پروگرام میں تشریف لائیں اور ہماری بھی اور ہمارے طلباء کی حوصلہ افزائی فرمائیں۔ اب میں گزارش کروں گا طلباء سے کہ وہ نیچے تشریف لے جائیں، اور مہمان گرامی سے گزارش ہے کہ یہاں تشریف رکھیں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔